یہ رو رہے تھے کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا. تو اسی دوران ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شاہ جمال اللہ چشتی ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ان پر پڑی. بڑی شفقت سے پوچھا عبدالعزیز کیوں اداس ہو, کیوں رنجیدہ ہو, کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور کوشش کرتا ہوں سبق یاد نہیں ہوتا. تو ان کے پیر و مرشد نے فرمایا ہمارے پاس آؤ, ہمارے سامنے سبق پڑھو. حضرت علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیر و مرشد کا حکم مانتے ہوئے ان کے سامنے حاضری دی, سبق پڑھنا شروع کیا. اسی دوران پیر و مرشد کی ایسی نظر پڑی کہ ان کے بھولنے کا مرض یعنی نسیان جاتا رہا, اور پھر یہ عالم ہو گیا کہ آپ جو کتاب ایک مرتبہ پڑھ لیتے اس کا سبق کبھی بھی نہ بھولتے تھے. بڑے مشکل بہت ہی ڈیفیکلٹ جو کتابیں ہوتی, ایسی بکس جس کا پڑھنا سمجھنا بہت مشکل ہوتا, آپ اس کو پڑھ لیتے اور بلا تکلف بیان فرما دیتے, یہاں تک کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ان کی ذہانت, ان کی فطانت اور ان کے قوت حافظہ کا دور دور تک چرچا ہو گیا. سبحان اللہ. اور حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم, یہ اپنے پیر و مرشد کو بھولے نہیں. نعمت ملنے کے بعد, مقام ملنے کے بعد, مرتبہ ملنے کے بعد بھولے نہیں, بلکہ آپ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں کیا ہوں, مجھ میں کچھ کمال نہیں ہے, جو کچھ ہے اللہ کی مدد سے ہے, اس کے فضل سے ہے, حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے اور میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے. سبحان اللہ. تو یہ پیر و مرشد کا ایک ادب اور احترام یہ ہے کہ مرید کو جو نعمت جس سے بھی ملے اسے اپنے پیر کا صدقہ جانے اور بس پیر پیر کرتا رہے. آئیے ہم بھی کرتے ہیں. میرا پیر میرا پیر میرا میرا پیر میرا پیر میرا پیر, نام عالم, نام حافظ, نام ناظم, نام قاری, مرشد نال ہوئی یاری, ہو گیا یارو عطاری. نام عالم, نام حافظ, نام ناظم, نام قاری, مرشد نال ہوئی یاری, ہو گیا یارو عطاری. شالارا میں قائم رشتہ سگیا تار دا, میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر پیر میرا پیر. سبحان اللہ. تو مرید کو جو بھی نعمت جس سے بھی ملے اسے اپنے پیر کا صدقہ جانے کہ پیر کی برکت سے مجھے یہ نعمت ملی ہے. تو مرید کو سعادت مند ہونا چاہیے. ایک سعادت مند مرید کا واقعہ اعلی حضرت نے ملفوظات شریف میں لکھا, اور ملفوظات اعلی حضرت بہت عظیم کتاب ہے ماشاءاللہ. اعلی حضرت نے جو کچھ فرمایا, تو آپ کے شہزادے جو کہ وہ بھی مفتی تھے, مفتی اعظم پاکستان, مفتی اعظم ہند, حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے اس کو لکھا, جمع کیا, کتابی صورت میں لائے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے اسے بڑی شاندار ترکیب سے شائع کیا ہے, فہرست کے ساتھ, لسٹ بنا کر الحمدللہ, اور تسہیل کے ساتھ اور تخریج کے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ. ملفوظات اعلی حضرت یہ
کتاب ایسی شان کے ساتھ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی کہ اس سے پہلے شاید اس انداز سے شائع نہیں ہوگی۔ تو اس میں لکھا ہے کہ ایک بار ایک صاحب جو غوث پاک کے مریدوں میں سے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹیلے پر، ٹیلا کہتے ہیں کہ ریت بہت ساری جمع ہو جاتی ہے نا ایک جگہ پر، اس کو ٹیلا کہتے ہیں، یاقوت کی کرسی بچھی ہوئی، بہت ہی عالیشان کرسی ہے، اس پر حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرمائے۔ جنید بغدادی بہت بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ یہ غوث اعظم کے بھی بزرگ ہیں۔ اور نیچے ٹیلے پر جنید بغدادی تشریف فرمائے یاقوت کی کرسی پر، اور نیچے لوگوں کا ہجوم ہے، ہر ایک اپنی چٹھی دیتا ہے، رقعہ دیتا ہے، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی پرچی، اس کا رقعہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اب یہ صاحب یہ چپ کر کے کھڑے رہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت دیر انہیں دیکھا تو کچھ نہیں فرمایا، پھر آخر کار فرمایا لاؤ میں تمہاری عرضی پیش کروں۔ اب اس مرید نے کیا کہا، غوث پاک کے مرید نے کیا کہا، کہا کیا میرے پیر کو معزول کر دیا گیا ہے کہ جو میں آپ کو عرضی پیش کروں؟ حالانکہ جنید بغدادی بہت بڑے بزرگ ہیں۔ فرمایا جنید بغدادی نے خدا کی قسم ان کو معزول نہیں کیا گیا اور نہ کبھی ان کو معزول کریں گے۔ تو مرید نے کیا عرض کی؟ عرض کی تو بس میرا مرشد میرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا پیر 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 جدا کھائیے دا گائیے دنیا دا دستور مرشد مرشد کر دے رہیے دلاں دا سرور۔ سبحان اللہ۔ جدا کھائیے دا گائیے دنیا دا دستور مرشد مرشد کر دے رہیے دلاں دا سرور۔ صدقہ مرشد پاک دا ساڈا کم ساردا، صدقہ مرشد پاک دا ساڈا کم ساردا۔ میرا پیر 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 میرا پیر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید نے جنید بغدادی کے ہاتھ میں چٹھی نہیں دی، اپنی درخواست نہیں دی کہ میرے پیر کو کیا معزول کر دیا گیا ہے، کہ نہیں معزول کیا گیا اور کبھی معزول نہیں کریں گے۔ اس مرید کی آنکھ کھلی تو یہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا یہ معاملہ۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے، اس سے پہلے کہ مرید اپنا معاملہ پیش کرتا ہمارے غوث پاک نے فرمایا لاؤ میں تمہاری عرضی پیش کرتا ہوں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ تو روشن ضمیر ہوتے ہیں، دلوں کی بھی جان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ارادت ہے۔ تو جب تک مرید یہ اعتقاد نہ رکھے کہ میرا پیر تمام اولیاء زمانہ سے میرے لیے بہتر ہے، اس وقت تک وہ فیض نہیں پا سکے گا۔ ادب تو سب کا ہی کیا جاتا ہے، جو بھی نیک شخص ہے، جو بھی عاشق رسول ہے، جو بھی عاشقان رسول علماء ہے، ادب تو سب کا کریں گے، مشائخ اہل سنت سب کا ادب کریں گے، مگر
میرا پیر 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 میرا تو ادب پیر. سب کا، مگر اطاعت کس کی کریں گے؟ فرمائیں تو صحیح بھائی. اپنے پیر کی. حکم ان کا مانیں گے، طریقہ ان کا اپنائیں گے، انداز ان کا اپنائیں گے. اور ہم چونکہ دعوت اسلامی والے، جامعۃ المدینہ والے پہلے ہیں یا دعوت اسلامی والے پہلے ہیں؟ ہاں، دعوت اسلامی والے پہلے ہیں. تو امیر علیہ سنت نے جو انداز اپنائے مدنی ماحول کے لیے، امیر علیہ سنت نے جو ہمیں فرمایا، ہم اس کی اطاعت کریں گے. کھانے کے لحاظ سے، پہننے کے لحاظ سے، چلنے کے لحاظ سے، بولنے کے لحاظ سے، ادب، احترام، اجتماع، 12 مدنی کام، رسالے، کتابیں. امیر علیہ سنت ہر ہفتے ایک نئے رسالے کا اعلان کرتے ہیں پڑھنے کے لیے. اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے؟ کس کس کے پاس موجود ہے؟ ہاں، چند کے پاس ہے. اور پڑھا کس کس نے؟ اچھا، 25 رسالے کس کس نے پڑھ لیے؟ یہ 26واں ہے. پچھلے 25 الحمدللہ میں نے پڑھ لی. یہ 26واں چل رہا ہے، آپ نے بھی پڑھ لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جو پیر و مرشد فرمائے ہم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی. یعنی اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہا جائے وہ کیا جائے. تو ادب سب کا کرنا ہے، سارے بزرگوں کا، سارے عاشقان رسول کا. کسی کی گستاخی نہیں کرنی، کسی کی بے ادبی نہیں کرنی، اور کسی کے پیر کو کمتر نہیں جاننا اور کمتر نہیں کہنا. یہ نہیں کہنا کہ ہمارا سلسلہ سب سے اچھا ہے. لیکن ہمیں اطاعت جو کرنی ہے، فرما برداری جو کرنی ہے، اپنے پیر و مرشد کی کرنی ہے. اعلی حضرت نے ملفوظہ شریف میں ایک اور بہت پیارا واقعہ لکھا اور ہمیں یہ سمجھایا کہ مرید ہونا ان سے سیکھو، مرید ہونا ان سے سیکھیں. کیسے سیکھیں؟ سنیں. اعلی حضرت ملفوظہ شریف میں فرماتے ہیں کہ 3 درویش محبوب الہی حضرت نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. یہ کھانا مانگا تو آپ نے خادم کو کہا کہ کھانا لاؤ. خادم نے جو کچھ موجود تھا حاضر کر دیا. جب کھانا سامنے رکھا گیا تو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا، کہا اچھا کھانا لاؤ. حضرت نے ان کی اس حرکت پر ناراضی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ان کے لیے اچھا کھانا لے آؤ. خادم پہلے سے بھی اچھا کھانا لے کر آیا، انہوں نے اٹھا کر دوبارہ پھینک دیا، کہا اور اچھا لاؤ. اب حضرت نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا، ناراضی کا کیا. بزرگوں کا تحمل دیکھیں، قوت برداشت دیکھیں، ان کا صبر دیکھیں، سبحان اللہ. فرمایا اور اچھا کھانا لاؤ. انہوں نے پھر اٹھا کر پھینک دیا، کہ اور اچھا لاؤ. وہ جو 3 درویش جو آئے تھے، جو مہمان بنے تھے، اس پر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے درویش کو قریب بلایا اور کان میں فرمایا، یہ کھانا جو ہے نا اس مردار بیل سے اچھا ہے جو تم نے رستے میں کھایا تھا. اللہ والوں کی شان دیکھی، دلوں کی جان لیتے ہیں اللہ کی عطا سے. یہ سنتے ہی، کیونکہ انہوں نے 3 دن فاقہ تھا اور جان پر بن گئی، موت کے قریب آ گئے تھے، کہ ایک مرا ہوا بیل جس میں کیڑے پڑ گئے تھے اس کو کھا کر جان بچائی. اللہ کی پناہ. تو اب وہ درویش جو ہے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور آپ نے اس کا سر اٹھا کر سینے سے لگایا اور بہت کچھ فیض عطا فرمایا. اب درویش جو ہے وہ جھومنے لگا اور پتہ کیا کہنے لگا؟ میرے مرشد کامل نے مجھے نعمت عطا فرما دی. اب جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو تو نظام الدین اولیاء نے فیض عطا فرمایا ہے. تو کہنے لگا، بے وقوف، جو کچھ تجھے ملا وہ تو حضرت کا عطا کیا ہوا ہے، تو خالی آیا تھا. تو وہ درویش کہنے لگا، بے وقوف تم ہو،
اگر میرے پیر و مرشد نے مجھ پر نظر نہ کی ہوتی تو حضور مجھ پر کیسے کرم فرماتے؟ اس پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے، اس سے مرید ہونا سیکھو۔ تو مرید کو جو نعمت ملے اسے اپنے پیر کا صدقہ جانے۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مرید پر لازم ہے کہ اپنے دل کو اپنے مرشد کے ساتھ ہمیشہ مضبوط باندھے رکھے، ہمیشہ اپنے مرشد کی تابع داری کرے، ہمیشہ یہ یقین رکھے کہ میرے سارے کام رب کی بارگاہ سے جو ہونے ہیں مرشد کے ذریعے ہی ہونے ہیں۔ تو مرید اپنے مرشد کے علاوہ سب سے اپنی توجہ ہٹا دے اور اپنی توجہ اپنے مرشد کی طرف ہی رکھے۔ پیر میرا پیر میرا، پیر میرا سونا پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا، نے بنائے عالم و حافظ کتنوں کو ہے تم نے سنوارا۔ پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا سونا پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا، وقت نزع باپا آنا کلمہ پڑھانا مجھ کو خدا را۔ پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا سونا پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا، اپنے پیر پر مرید یقین رکھے کہ میرے سارے کام میرے پیر کے ذریعے سے ہی ہونے ہیں۔ اوراد و وظائف جو شجر شریف میں پیر و مرشد نے عطا فرمائے اسی کو کریں نا بھائی۔ بعض کو اوراد کا شوق ہوتا ہے کہ جی فلاں ورد بھی پڑھ لیں، فلاں بھی پڑھ لیں۔ بھائی جو مرشد نے شجرے کے اندر دیے ہوئے یہ پڑھ لیے آپ نے، یہ تو پڑھیں پہلے، شاید زندگی گزر جائے گی اوراد پورے نہیں ہوں گے۔ اس کو پڑھیں نا بھائی۔ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کچھ وہ کسی فلاں بابے نے کہا ہے، وہ جاہل بابے نے، بے نمازی بابے نے، عورتوں سے بے پردہ ملنے والے بابے نے، اس نے کہا جس کو شریعت کی شین بھی نہیں آتی، اس بابے نے کہا ہے کہ آپ پر تو فلاں یوں ہو گیا ہے تو فلاں عمل کریں۔ ارے بھائی پیر و مرشد نے ہمارے لیے تعویذات بنائے ہوئے نا، اور تعویذات عطاریہ کی مجلس ہماری قائم ہے نا، ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر دھکے کھائیں بھائی؟ جی وہ مجھے کتنے عرصے سے آرام نہیں آ رہا، تو بھائی شفا تو اللہ ہی دیتا ہے۔ کسی بابے کے پاس چلے جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی عامل کے پاس چلے جائیں، جس کے پاس بھی جائیں، شفا کون دیتا ہے؟ شفا تو اللہ دیتا ہے۔ تو ہمیں ہر 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 معاملے میں اپنے پیر و مرشد پر بھروسہ کرنا چاہیے، ادب اور احترام ہے۔ اچھا اب فلاں کو وظیفہ مل گیا، فلاں کو ہمیں اجازت نہیں ملی، تو ہر ایک کی کیفیت کے مطابق پیر و مرشد اس کو مقام دیتے ہیں، ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق اسے دیتے ہیں۔ اور اگر پیر و مرشد کے فرامین پر عمل کرنے میں جی فلاں فائدہ نہیں ہوا، فلاں فائدہ نہیں ہوا، تو یہ سمجھیں کہ ہمارے اخلاص میں کمی ہے، ہمارے پڑھنے میں کمی ہے۔ تو بہرحال پیر و مرشد کے ادب اور احترام کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کا کامل ادب اور احترام کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جو پیر و مرشد ہمیں فرماتے ہیں وہ کریں۔ پیر و مرشد ہمیں نگران کی اطاعت کا کرتے ہیں، ہمیں نگرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے شریعت کے مطابق، تنظیم کے مطابق۔ پیر و مرشد ہمیں استاد کا ادب کرنے کا فرماتے ہیں،
ہمیں ادب کرنا چاہیے. پیر و مرشد ہمیں 12 مدنی کاموں کا فرماتے ہیں, ہمیں 12 مدنی کام کرنے چاہیے. پیر و مرشد ہمیں 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کا فرماتے ہیں, ہمیں 12 ماہ کا سفر کرنا چاہیے. کہ نہیں جی میں پہلے مدنی تو بن جاؤں, درس نظامی تو کر لوں. بھئی آپ کو کس نے کنفرم کر دیا کہ آپ درس نظامی پورا کرنے تک زندہ رہیں گے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے. ہماری تڑپ تو یہ ہونی چاہیے کہ جیتے جی جو مرشد کے ارشادات ہیں اس پر میں عمل کر لوں. ابھی گجرات جامعۃ المدینہ کے ایک طالب علم مبشر اتاری حافظ بھی تھے, یہ 6 درجے میں پڑھتے تھے. طبیعت خراب ہوئی, ڈاکٹر کو چیک کرایا, ڈاکٹر نے بتایا کہ کینسر ہو گیا آپ کو. 1 ہفتے کے اندر قبر میں پہنچ گئے, انتقال ہو گیا. کو زندگی کا بھروسہ تھوڑی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ہمیں موت کو یاد تو کرنا چاہیے نا بھائی. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی بوڑھا ہو کر ہی مرے گا. بچے نہیں مرتے, ہاں بچے بھی مرتے ہیں, نوجوان بھی مرتے ہیں. ہر عمر میں موت آتی ہے. قبرستان میں سائز نہیں دیکھتے, چھوٹی قبریں بھی ہیں, بڑی قبریں بھی ہیں, درمیانے سائز کی بھی ہیں, ہر سائز کی قبریں موجود ہیں قبرستان میں. تو جو ہمیں مرشد پاک نے ارشادات فرمائے ہم کر ڈالیں. مرشد پاک نے ہمیں کنز الایمان پڑھنے کا فرمایا, تفسیر صراط الجنان پڑھنے کا فرمایا, تم پڑھتے کیوں نہیں بھائی؟ پیر و مرشد ہمیں بہار شریعت پڑھنے کا فرماتے ہیں, کیوں نہیں پڑھتے ہم بھائی؟ پیر و مرشد ہمیں فتاوی رضویہ شریف پڑھنے کا فرماتے ہیں. اور ماشاءاللہ مدنی ماحول کے اندر ایسے ہیں فتاوی رضویہ 1 بار نہیں 1 سے زیادہ بار 30 کی 30 جلدیں وہ پڑھ چکے ہیں. مدنی ماحول کے اندر کنز الایمان ما تفسیر خزائن العرفان 7 بار 10 بار اس سے زیادہ بار پڑھنے والے موجود ہیں. بہار شریعت کو کئی مرتبہ پڑھنے والے موجود ہیں. امیر اہل سنت کے رسائل فیضان سنت کئی بار پڑھنے والے موجود ہیں. ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے بھائی؟ اپنے پیر و مرشد کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ ہم بھی ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے. پیر و مرشد ہمیں زبان کا قفل مدینہ لگانے کا فرماتے ہیں, تو غور کریں میں لگاتا ہوں یا نہیں لگاتا. اسلامی بہنیں بھی غور کریں کہ ہم لگاتی ہیں نہیں لگاتی, کیونکہ اسلامی بہنوں کو چپ رہنا شاید اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہوتا ہے. آنکھ کا قفل مدینہ, پیٹ کا قفل مدینہ, ہر عضو کا قفل مدینہ. موبائل کے استعمال کے تعلق سے امیر اہل سنت کا کیا حکم ہے؟ جب ہم مرید ہیں تو اپنے مطابق چلیں گے یا پیر کے مطابق چلیں گے؟ ہاں پیر کے مطابق, اپنے نفس کے مطابق نہیں. رضا نفس دشمن ہے, دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. نفس کے مطابق نہیں, اپنے پیر و مرشد کے مطابق چلیں گے. ہمارا نفس اچھا نہیں ہے, برائی کا مشورہ دیتا ہے. ہمارا پیر بہت اچھا ہے, ہمیں نیکی کا مشورہ دیتا ہے. تو اپنے پیر و مرشد کو فالو کریں گے ہم. پیر و مرشد گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے فرماتے ہیں 19 مدنی پھول, تو پھر ہم کیوں نہیں اپناتے اس کو؟ امی کے پاؤں چومیں, ابو کے ہاتھ چومیں, آپ جناب سے بات کریں, گھر میں سلام کریں, گھر کے کام کریں, گھر میں بھی باعمل رہیں, سوتے میں پردہ. مدنی چینل دیکھنے کا پیر و مرشد فرماتے ہیں, زلفیں رکھنے کا فرماتے ہیں. مگر جو طلباء کرام یا وہ اسلامی بھائی, وہ مدنی منع جن کی عمر جو ہے 20 سال سے کم ہے, ان کو چاہیے کہ آدھے کانوں تک زلفیں رکھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے زیادہ وہ پھر وہ عجیب و غریب وہ ماحول بنتا ہے. ایک تو امرد ہیں وہ, پھر وہ زلفیں بڑی تو وہ اور بھی کشش بڑھتی, تو استغفر اللہ وہ بدنگاہی کا امکان زیادہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیر و مرشد کا ادب نصیب فرمائے, احترام نصیب فرمائے, ان کے احکامات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والے اپنے مرشد کا احترام کیسے کرتے تھے, کتنا ادب کرتے تھے. سنیے, حضرت علامہ قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, اور ان کی کتاب رسالہ قشیریہ بہت مشہور ہے. آپ جب آپ اپنے مرشد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے مرشد, ان کا نام ہے ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ جب اپنے مرشد کے پاس جاتے پہلے غسل کرتے تھے, پھر مرشد کی مجلس میں جاتے تھے. اتنا ادب. اور خود علامہ
کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت بڑے ولی اللہ اور بہت بڑے عالم تھے، آپ کا کیا انداز تھا؟ آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ جب پیر و مرشد کے پاس جاتے تو روزہ رکھتے، پھر غسل کرتے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ پیر و مرشد کے پاس جاتے اور پھر جرت نہ ہوتی اندر جانے کی، دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے اور شرم کے مارے دروازے سے ہی واپس آ جاتے، بدن کے اندر سنسنی آ جاتی، بدن سن ہو جاتا، اور ایسا ہو جاتا کہ اگر کوئی سوئی چبھو دے تو محسوس ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر! اپنے پیر و مرشد کا کتنا ادب، کتنا احترام! اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مرشد ایسا عطر لگا دو، باطن ظاہر سب مہکا دو، مرشد ایسا عطر لگا دو، مرشد ایسا عطر لگا دو، ظاہر و باطن سب مہکا دو، میرا ظاہر و باطن سب مہکا دو، آل دا صدقہ نیک بنا دو، ستھری ہوئے میری ٹور، میرے پاپا جے آنا اور میرے پاپا جے آنا ہو۔ سبحان اللہ! کیا بات ہے ہمارے پیر و مرشد کی۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں جو پیر و مرشد کے حقوق لکھے، پیر و مرشد کے آداب لکھے، ان میں یہ بھی ہے کہ پیر کے ہاتھ میں ایسا ہو جائے جیسے مردہ بدست زندہ۔ جب غسال مردے کو، میت کو غسل دیتا ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ بھی قائم ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس کا نام ہے مجلس تجہیز و تکفین۔ اسلامی بھائیوں میں بھی، اسلامی بہنوں میں بھی الحمدللہ فی سبیل اللہ وہ کفن، غسل وغیرہ کی ترکیب کرتے ہیں، اسلامی بھائی بھی کرتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی کرتی ہیں اسلامی بہنوں کے لیے۔ تو مردہ بدست زندہ، غسال کسی مردے کو، میت کو غسل دے تو اس کی مرضی، جس کروٹ لٹائے، جس طرح پانی ڈالے، مردے کی مرضی تو نہیں چلتی نا، اسی طرح مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ہو جائے، پیر جو کہے وہ کرے، اور پیر جو کہتا ہے ہماری اصلاح کے لیے کہتا ہے، ہماری تربیت کے لیے کہتا ہے، اور مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت ہماری تربیت کے لیے تو تشریف لاتے ہیں۔ ان مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، یہ پیر و مرشد کی صحبت بھی ہے، اور پیر و مرشد کی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ پیر کی رضا کو اللہ کی رضا جانے، مرید پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے پیر کی رضا کو، یعنی اس کا ذہن ہو کہ میرا پیر مجھ سے راضی ہو گیا تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ پیر کی ناخوشی کو اللہ کی ناخوشی جانے کہ پیر ناراض، کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ! انہیں اپنے حق میں تمام اولیاء زمانہ سے بہتر جانے، اگر کوئی نعمت بظاہر دوسرے سے ملے تو اسے بھی مرشد ہی کی عطا اور انہی کی نظر توجہ کا صدقہ جانے، مال اولاد جان سب ان پر تصدق کرنے یعنی لٹانے کو تیار رہے۔ اور ہم گھریلو صدقہ باکس بھی گھر میں نہ رکھیں کہ روزانہ 5-10 روپے ڈال دو، بھائی کروڑوں نہیں اربوں کا خرچہ ہے دعوت اسلامی کا۔ اپنی شاپ پر مدنیتیات باکس رکھ لیں، خود بھی کچھ ڈالیں، اوروں کو بھی ترغیب دلائیں، مدنی کاموں میں ہمارا بھی یوں حصہ ہو جائے، تو پھر یہ کیسی محبت پیر و مرشد کی۔ مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی جو بات، یعنی پیر و مرشد کی جو بات اپنی نظر میں خلاف شرع کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے یوں محسوس ہوتا ہے، یا معاذ اللہ کبیرہ گناہ محسوس ہوتا ہے، اعتراض نہ کرے،
دل میں بدگمانی کو جگہ نہ دے، بلکہ یقین جانے کہ میرے سمجھ کی غلطی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے کو آسمان پر اڑتا دیکھے، جب بھی اپنے مرشد کے سوا دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو سخت آگ جانے۔ تو آگ میں ہاتھ ڈالے گا؟ جس کو عقل ہوگی وہ تو نہیں ڈالے گا، اس کو پتہ جل جاؤں گا، اور اگر نہیں پتا تو جب ہاتھ ڈالے گا تو پھر لگ پتا جائے گا کہ آگ کیا کرتی ہے، آگ کا کیا کام ہوتا ہے۔ تو اگر کسی پیر کو ہوا میں اڑتا دیکھے، بہت بلند مقام ہے، پھر بھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے، یوں سمجھے کہ میں نے آگ میں ہاتھ دے دیا۔ آگ میں کون ہاتھ دے گا بھائی؟ اور ایک باپ سے دوسرا باپ نہ بنائے۔ اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہو عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہو عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہو عطاری، عطاری ہو عطاری۔ اسلامی بہنیں بھی غور کریں جامعۃ المدینہ للبنات کی طالبات کہ امیر اہل سنت کے ارشادات کے مطابق کتنا ہم وقت گزار رہی ہیں۔ امیر اہل سنت کے ارشادات جو شرعی پردہ، مدنی برقع ضروری نہیں ہے، ہاں بہتر ہے، شرعی پردہ کرنے کے تعلق سے کیا ہو رہا ہے؟ 8 مدنی کام اسلامی بہنوں نے کرنے ہوتے ہیں، وہ کر رہی ہیں، اور مدنی کام کے لیے وقت دینا ہوتا ہے، اپنی ذمہ دار اسلامی بہن کی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ اس تعلق سے کیا ہم مرشد کے ارشادات پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم بھی غور کریں، اسلامی بہنیں بھی غور کریں۔ مرشد کے ادب و احترام کے تو بہت سارے مدنی پھول ہیں، یہ کتاب پڑھ لے نا بیڑا پار ہو جائے۔ آداب مرشد کامل، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے بھی آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، فری میں، مفت میں۔ مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ آن لائن بھی پرچیزنگ کر سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ جس شہر میں بھی ہیں، بڑے بڑے شہروں میں الحمدللہ دنیا بھر میں مکتبۃ المدینہ قائم ہے، اور اگر نہیں قائم تو ہفتہ وار اجتماع میں بستہ تو لگتا ہوگا، وہاں سے ترکیب بنا لیں، یہ کتاب پڑھیں، انشاءاللہ مرشد کے آداب احترام کے تعلق سے آپ بہت کچھ سیکھنا آپ کو نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔